السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا پروفیسر وزیر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف جی نیوز۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 20 روزہ بزنس ٹرپ کے بعد میں اب پاکستان واپس آ گیا ہوں۔ اس دوران بڑی یادداشتیں اخلاقی طور پہ، ماحولیاتی طور پہ اور تجارتی طور پہ ہم نے بڑی یادداشتیں اکٹھی کی ہیں اور بزنس مینوں سے بڑے کلوز ریلیشنز پیدا کیے ہیں۔ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بعض چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگر رہ جائیں تو وہ اگلی ویڈیو اور اس سے اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ میں نے فزیکلی ایران اور پاکستان کے دونوں بارڈروں کو کلوزلی ایگزامن کیا۔ پہلا بارڈر جو زمینی راستے میں ہے وہ کوئٹے کے راستے سے تفتان میر جاوا بارڈر ہے،
اور دوسرا کراچی گوادر کے راستے سے 250 رمضان بارڈر تھا۔ ان دونوں بارڈروں پہ جو ہمارے اسمال بزنس کے ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ان کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ ہم نے ان کو دیکھی، ان کے اوپر ڈسکس کی، آفیشل سے ملاقات کی۔ مثال کے طور پہ اکثر ہمارے دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنا اسمال بزنس میں جو مال لے کے جاتے ہیں، یعنی میں سپورٹس گڈس کے حوالے سے اویئرنیس دیتا ہوں، تو یہ مال ہمارا کیسے بارڈر تک پہنچے گا؟ کارگوز کی سہولت موجود ہے؟ کارگو کیسے کریں، کہاں سے کریں، اور پھر بارڈر کے اوپر ہمیں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سوالات تھے جو دوستوں کے، تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ امیگریشن کے حالات کیسے ہیں، اور کسٹم، پاکستانی کسٹم اور ایرانی کسٹم کا بیہیو کیسا ہے، اور کیسے ہمارے یہ چھوٹے تاجروں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ دونوں زمینی بارڈرز کو چیک کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے اسمال بزنس کے تاجر جو پاکستان سے اپنا سامان لے کے جاتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ کوئٹے کے راستے زاہدان کی طرف سے اپنا مال کو کراس نہ کریں، کیونکہ یہ چھوٹا تاجر ہے، تو یہاں پہ اس کو وہ سہولیات ملتی تو ضرور ہیں، لیکن وہ مشکلات میں پیش آ جاتا ہے۔ کسٹم اور امیگریشن والے ان سے تعاون کم کرتے ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تعاون نہیں کرتے، لیکن کم کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اپنے ان دوستوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 250 رمضان بارڈر جو کراچی گوادر کی طرف سے آتا ہے، وہاں سے انٹری لیں۔ وہاں پہ سٹاف بھی کوآپریٹیو ہے، پاکستانی امیگریشن، پاکستانی کسٹمز اور ایرانی امیگریشن، ایرانی کسٹمز جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور آپ کا مال بآسانی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی مشکلات تو ہوتی ہیں، وہ مشکلات تو نہیں ہوتی جو آپ کو تفتان بارڈر میں پیش آتی ہیں۔ یہاں پہ کافی سہولیات موجود ہیں، تو آپ اس طرف سے جائیں۔ میری تہران میں پاکستانی ایمبیسی کے کمرشل اتاشی جناب ڈاکٹر عامر حسین سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر عامر حسین پاکستانی ایمبیسی تہران میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے کونسلر ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ملاقات کا ٹائم دیا، اور میں ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر عامر حسین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اور اس معاملے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی، تو ایک چیز جو انہوں نے مجھے بتائی وہ بالکل قابل ذکر ہے، اور جس کو میں شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بارٹر ٹریڈ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان نے 1 جون کو نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن ایران کی گورنمنٹ نے ابھی تک اس نوٹیفیکیشن کو جاری نہیں کیا۔ جب ایران کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تو یہ معاہدہ یک طرفہ ہوا، لہٰذا جو بھی آپ کے تاجر چھوٹے لیول پہ آتے ہیں تو وہ قانونی نہیں ہوتے۔ بارٹر ٹریڈز اور دوسری ٹریڈ ایران کے ساتھ وہ قانونی ڈکلیئر نہیں کرتی، گورنمنٹ آف ایران نہیں کرتی۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میں تو اپنے چھوٹے تاجروں کو، اسمال بزنس پہ جو کام کر رہے ہیں، ان کو تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں، آپ کا مال ایکسپورٹ ہوگا قانونی طور پہ، اور آپ کی امیگریشن ہوگی، آپ کی کسٹم ہوگی، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو بارڈر پہ پریشانیاں ہو رہی ہیں شاید یہ اسی وجہ سے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک اگلا سوال یہ کیا کہ میں نے کہا کہ جناب، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اسمال بزنس کرنے والے دوست احباب ہیں وہ وہاں پہ رک جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں،
انشاءاللہ جلدی یہ اکاؤنٹ پہ سائن ہو جائے گا تو پھر کافی سہولتیں گورنمنٹ آف ایران بھی آپ کو دے گی، پھر آپ کا مال قانونی طور پہ ڈکلیئر بھی ہو جائے گا۔ اب اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ آپ جو میرا تاجر چھوٹا ہے جو 150 فٹ بال لے کے آ رہا ہے تو وہ اس کے تو قانونی طور پہ ڈکلیئر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا ایک حل ہم نے یہ ڈھونڈا ہے کہ آپ اپنی چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اپنی جہاں سے گڈس خریدتے ہیں وہاں کی کیش میمو آپ کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد تہران میں جس کو آپ نے سیل کرنا ہے اس بائر کا پرٹیکولرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو پھر یہ کافی حد تک آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ دوستو یہ تو تھی بارڈر کی سچویشن۔ جب آپ اپنا سامان تہران میں لے آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سیل کی پرابلم، وہاں کی رہائش کی پرابلم درپیش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ توپ خانہ خیابان ناصر خسرو کے اوپر بے شمار مہمان پذیر ہوٹل موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں، اور جن کا کرایہ تقریباً 400 تومن سے لے کر 800-900 تومن پر نائٹ ہے۔ بازار بزرگ میں اور ناصر خسرو کے اینڈ کے اوپر وہاں سے آپ واکنگ ڈسٹنس پہ سپورٹس مارکیٹ موجود ہے، جو آپ باتیں کرتے ہوئے اور بازار کو گھومتے ہوئے بھی وہاں پہ سے 20-25 منٹ پر میدان منیریہ ولی اثر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ سپورٹس کی مارکیٹ ہے۔ السلام علیکم، میں بازار منیریہ میں آیا ہوا ہوں۔ یہ ولی اثر ہے اور ادھر میدان امام خمینی ہے، اور یہ سارا بازار ہے سپورٹس کا۔ باقی اپڈیٹ آگے دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا چلوں کہ آپ کو میں بیساکھی نہیں لگانا چاہتا، آپ خود بزنس مین ہیں، خود آپ تلاش کریں۔ ہم خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ کو کانٹیکٹ دیتا ہوں، آپ ان سے ڈیل کریں۔ میرے دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے ہم فٹ بال اتنے کا لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ کتنے کا بکے گا؟ یہ سوال بیوقوفانہ ہے، یہ آپ کے مقدر ہیں۔ اگر آپ 1200، 1400، 2000، 2500 روپے کا فٹ بال لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی حکمت عملی اور تجارتی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ اس کو 6000 کا سیلز مین ہے نا آپ۔ You are the respectable citizen of Pakistan, you are the respectable citizen business man. تو آپ اس کو اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس دکاندار سے، اس ریٹیلر سے، اس ہول سیلر سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کو بیچیں۔ کوالٹی ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے، وہ اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی بیوقوف نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور آپ کو پروفٹ 100%، 200%، 300% تک پروفٹ آپ کو ملتا ہے، جس سے آپ کے سارے اخراجات نکل آتے ہیں۔ بادی النظر میں ایران میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے جو تھی وہ لوکل لوگوں کے لیے مہنگائی تھی، اور جو ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے اپنی پیسے کی ٹرانزیکشن کرتے تھے، ہمیں 1000 روپے میں 150 تومن 160 تومن تک ملتے تھے، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس دفعہ جب میں اکتوبر 2023 میں وہاں پہ فزیکلی گیا ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ مہنگائی ہے۔ ہر کیٹیگری میں مہنگائی موجود ہے، ہر شعبے میں مہنگائی موجود ہے۔ جہاں پہ آپ کو 200 تومن کی ایک چیز ملتی تھی وہ 700-800 تومن میں بک رہی ہے، اور مجبور ہیں ہم خرید رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ ایک فروزہ کی انگوٹھی وہاں سے لی ہے، تو یہ ایک وقت میں مجھے 200 تومن کی مل جاتی تھی۔ یہ فروزہ چاندی کی انگوٹھی جو ہے ایک وقت میں 200-300 تومن میں مل جاتی تھی، لیکن اب یہ ملین تومن میں ہے۔ تو مہنگائی تو ہے، اس کو آپ نے فیس بھی کرنا ہے۔ اور یہاں سے جو ہمارا دوست جاتا ہے
وہ اپنے 10 دن کا ایکسپینڈیچر، مثال کے طور پہ میں بیسڈ لاہور کرتا ہوں، تو لاہور سے لے کر تہران، اور تہران میں 10 دن رہنے کے بعد واپس اپنے پاکستان، اپنی ہوم لینڈ، اپنی ہوم سٹی لاہور میں پہنچنے کے لیے مجھے 1 لاکھ روپیہ پاکستانی اپنا سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے ایکسپینڈیچرز کے. اب سپورٹس گڈ جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے کی لے کے جا رہے ہیں، 1 لاکھ کی لے کے جا رہے ہیں، 10 لاکھ کی لے کے جا رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ سیل ہو نہ ہو یہ آپ کے مقدر ہیں. وہ سیل آپ سے 10 گنا زیادہ ہو جائے یہ آپ کے نصیب ہیں. لیکن جو 10 دن کا ٹریولنگ کا، کھانے کا، وہاں پہ رہنے کا اخراجات ہے، وہ ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ آپ نے علیحدہ رکھنا ہے. مال آپ کا سیل آؤٹ ہو جائے تو آپ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پیسے پھر آپ زیارات بھی کریں. زیارات کا ذکر آیا تو جب آپ نے سب سے پہلے پرائرٹی یہ رکھنی ہے کہ اپنا سیل کرنا ہے، اپنی آئٹمز کو سیل کرنا ہے. وہ 1-2 دن میں آپ کی سیل ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، 6 دن میں ہو جائے. اس کے بعد پھر جو آپ کو بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے، تو ہم تو ایسے کرتے تھے کہ بھئی جب ہمیں ٹائم ملتا تھا، مثال کے طور پہ جمعے والے دن وہاں پہ چھٹی ہوتی تھی، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، ویکلی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم جمعے رات یا جمعے کی صبح کو ہم کم کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے. اور صبح 6 بجے 7 بجے ٹرمینل جنوب سے بسیں بھی چلتی ہیں، ٹیکسیاں بھی چلتی ہیں، اور فی بندہ 1,20,000 تمن وہ کرایہ لے کے آپ کو کم پہنچا دیتا ہے، جو 40-45 کلومیٹر ہے. 1.5-2 گھنٹے میں آپ ٹیکسی کے ذریعے یا بس کے ذریعے کم شریف پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ حرم کم میں مقدس یہ شہر ہے، تو وہاں پہ بی بی معصومہ کم کی آپ ان کے حرم میں زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور 3-4 بجے کے قریب آپ واپس تہران آ جاتے ہیں. تو ایک آپ کا وہ چھٹی والا دن جس میں مارکیٹس آپ کی بند ہوتی ہے، تو آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. تہران کے اندر بھی زیارات موجود ہیں، وہ آپ کی اس کی تفصیل میں نے پچھلی ویڈیو میں یا اس سے پیچھے ویڈیو میں مکمل تفصیل سے دی ہوئی ہے. مشہد شریف کی زیارت جو ہے نا وہ یا تو شروع میں رکھیں کہ جب آپ ایران میں انٹر ہوں تو سلام کرنے کے لیے سیدھا مشہد آئیں. اگر آپ مشہد بارمر مجبوری نہیں آ سکتے تو پھر اینڈ پہ رکھیے، واپسی پہ جب آپ کا تہران کا سارا سلسلہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ آخری دنوں میں مشہد شریف تشریف لائیں، وہاں پہ 2 دن رہیں. وہاں پہ کہاں پہ رہنا ہے؟ سستا ہوٹل میں آپ کو بازار سرشور میں بتاؤں گا، کوچہ 17، وہ سامنے بالکل حرم کے سامنے بازار سرشور ہے جو گلی نمبر 17 میں ہوٹل ہے. میں وہاں پہ ٹھہرا، بڑا اچھا صاف ستھرا اور کوآپریٹو. اس کی مدیریت ایک ایسے افغانی صاحب کر رہے ہیں جن کو اردو بھی آتی ہے، اور بڑے کوآپریٹو ہیں، بڑے بامحبت ہیں. اس کے اندر ہی کمرے کے اندر ہی کچن بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے. بعض ہوٹلوں میں کچن سیپریٹ ہوتا تھا، باہر ہوتا تھا، اور ٹوائلٹ بھی باہر ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اٹیچ واش روم ہے، اور کچن بھی اندر ہے. تو یہ ہوٹل ایک تو سستا ہے اور دوسرا حرم کے نزدیک. دوستوں کے بے شمار سوالات آتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ پرماننٹ رہنا چاہتے ہیں. تو میں اس کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ ایران کی حکومت آپ کو سٹیزن شپ نہیں دیتی. میں نے ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بتایا ہوا تھا کہ ایران میں اسٹے کرنے کا، لانگ اسٹے کرنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں. یہاں تو پھر آپ کسی ایرانی خاتون کے ساتھ شادی کریں، اور اس شادی کو رجسٹرڈ ہوگا، اس کے شناس نامے میں آپ کو بحیثیت خامند اندراج کیا جائے گا، اور پھر ہر سال بیوی کے ساتھ آپ نے جا کے متعلقہ محکمے میں اس کی تجدید کروانی ہے، تو پھر آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو بزنس مین ہے پاکستان میں اسٹیبلش کمپنی، چاہے وہ انڈیویجول کمپنی ہے، چاہے سول پروپرائٹر ہے، چاہے پارٹنرشپ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے، جس کیٹیگری کی بھی آپ کی فرم ہے، تو وہ فرم جو ہے
اس کو انڈوز کرواتے ہیں پاکستانی سفارت خانے سے، اور پھر وہ پاکستانی سفارت خانے کے بعد آپ کو چیمبر آف کامرس تہران میں اس کی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اور پھر آپ 1 سال کے ویزے کے لیے وہاں پہ اپنا آفس بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اپنا گھر کرائے پہ لے کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور ہر سال اس کی تمدید کروا کے وہاں پہ چاہے 10 سال 20 سال آپ رہیں۔ یہ ایز اے بزنس مین کو سہولت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے ایران کے ٹرپ کے اوپر کہ تہران میں ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں، کیا آسانیاں پیش آئیں۔ جو ہمارا دوست نیا وہاں پہ تہران میں جاتا ہے تو اس کو سپورٹس مارکیٹ کا علم نہیں ہوتا، اور مہنگے ہوٹلوں کا وہ انتخاب کر لیتا ہے، جس سے ان کے اگر ایک سستا ہوٹل، صاف ستھرا سستا ہوٹل میں وہ رہے گا تو اس کے 10 دن نکل جاتے ہیں اسی پیسوں میں سے۔ اگر وہ مہنگا ہوٹل وہاں پہ رہتا ہے تو وہی ریڈیوز ہو کے 2-3 دن پہ اس کے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو سستے اور صاف ستھرے ہوٹلوں کا ایڈریس میں اپنے کانٹیکٹ باکس میں بھی دے دیتا ہوں، نیچے بھی دے دیتا ہوں، اور آپ ان سے رابطہ کیجیے اور وہاں پہ ٹھہریں۔ تہران ایک خوبصورت شہر ہے، یہ ایران کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پہ آپ اگر اپنے پیسوں کو بچاتے ہیں تو ٹیکسیوں والے بہت زیادہ کرایہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناصر خسرو سے آپ اگر ٹیکسی لیتے ہیں تو وہ 80,000 تمن اور 1,00,000 تمن آپ سے کرایہ وصول کرتا ہے، جبکہ وہاں پہ جیسے ہماری پاکستان میں ویگنیں چلتی ہیں اور چنگچی چلتی ہیں، اسی طرح وہاں پہ ایک روٹین کی بسیں بھی چلتی ہیں، اس میں آپ کے 2 تمن، 2,000 تمن، 3,000 تمن، تو کہاں پہ 80,000 تمن، 90,000 تمن، اور کہاں پہ 3 تمن، اور اس طرح آپ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر تہران کے اندر جو میٹرو ٹرین 12-13 روٹس پہ چلتی ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کو اوپر یا ادھر ادھر نقشہ دے دیتا ہوں، تو اس کو بھی ٹرائی کریں اور اس کے اوپر سفر کیا کریں کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے تہران میں میدان امام خمینی جانا ہے تو 2 تمن میں، 2,000 تمن میں آپ اس ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں جو میٹرو ٹرین ہے، تو آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کجا کہ آپ 1.5 لاکھ تمن ٹیکسی والے کو دے کے وہاں پہ پہنچے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنی چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل دیں۔ میں نے وہاں پہ تہران کے اسٹے کے دوران پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا کہ یہاں پہ ہم ایک کامن گھر کرائے پہ لے لیں، اور جو ہمارے دوست احباب آتے ہیں، نئے آتے ہیں، ان کو ایڈریس دے دیا جائے تو وہ وہاں پہ ہوٹلوں کی بجائے وہ اسی گھر میں اسٹے کریں، تو وہ ایک قسم کا آپ کا ریسٹ ہاؤس بن جائے گا۔ جو دوست بھی وہاں پہ تہران اپنا سامان لے کے آتے ہیں تو وہ ہمارے جو کرائے پہ ہم نے گھر لیا ہوگا اس میں آ کے رہیں، اپنا گھر سمجھیں، وہاں پہ اپنا سامان رکھیں، وہاں پہ آپ رہیں، تو اس کی ایک چھوٹی سی ادائیگی تاکہ مہینے کا کرایہ دیتے رہوں۔ یہ پروجیکٹ پہ اگر آپ مجھے یس کرتے ہیں اور سارے دوست احباب اس پہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھتے ہیں، تو میں وہاں پہ ایک گھر کرائے کے لیے لے لیتا ہوں، اور وہاں پہ ہم وقتاً فوقتاً جو میرے دوست احباب ہیں وہ وہاں پہ جانا چاہیں تو وہ گھر کے ایڈریس ہے، وہاں پہ ایک بندہ موجود ہوگا، تو وہیں پہ آپ کھانا وانا پکائیں۔ ایک قسم کا ہاسٹل آپ کو بہت کم ریٹ میں، جس سے ہم تھوڑے سے پیسے چارج کریں گے اس دوست سے کہ ہوٹل میں اگر آپ کا 30-40-50 ہزار روپیہ پاکستانی 10 دن کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ 10,000 روپے میں آپ یا 15 یا 20,000 روپے میں آپ پورا 30 دن وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اپنا کھائیں، اپنا گھر اور اپنے سامان کی بھی حفاظت کریں۔ اگر آپ مجھے یہ ریکمینڈ کریں تو میں وہاں پہ گھر کرائے پہ لے کے آپ کے لیے ایک ہاسٹل تیار کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی اس سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔